یہ سب کچھ، اس کا بھی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. اور ہم کشمور کنکوٹ کے عوام سے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں جس طریقے سے جگہ جگہ ہمارا استقبال ہوا ہے اور عوام اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے. پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی جیسے عوام دوست جماعت چاہتی ہے، غریب دوست جماعت چاہتی ہے، جو عوام کو ریلیف پہنچائے، جو ہمارا تاریخ رہا ہے، جو ہمارا منشور رہا ہے. یہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کی ساری امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے خان صاحب کا بھی کارکردگی دیکھا ہے، اس سے پہلے جن کے حکومت رہا ہے ان کے کارکردگی دیکھے ہیں، اور اب پاکستان کے عوام تیار ہے. ان کو نوجوان کی عادت چاہیے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیز چاہیے، ان کو روزگار چاہیے، ان کو مہنگائی کی کمی چاہیے. وہ جانتے ہیں کہ ان ساری چیزیں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوسرے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے پاکستان کے میڈیا کے تھرو کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک یہ جو لیٹسٹ سٹیپ ہے حکومت کا، جہاں وہ میڈیا کو پہ پابندیاں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک جو پہلے آرڈیننس تھا اب اس کو قانون کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو نقصان ہوگا، اظہار خیال کا نقصان ہوگا، فریڈم آف دا پریس کا نقصان ہوگا، مگر سوشل میڈیا پہ بھی جو بچے ولاگز چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو اپنا نیوز پہنچاتے ہیں، وہاں بھی پابندیاں لگا کے نہ صرف ہمارا فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کا روزگار کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میڈیا کی قانون کو، پی ٹی آئی کے یہ میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کو، ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کا مذمت کرتے ہیں، اور اپنے میڈیا کے دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ پارلیمان ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، اور اگر ہمیں کورٹس میں جانا پڑے، عدالت میں جانا پڑے، وہاں بھی جانے کو تیار ہیں، مگر ہمارے لیے یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں قبول کر سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک سوال کرتے ہیں، آپ نے اچانک لفظ استعمال کیا، ہم تو مسلسل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں، اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائے اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے، وہ تو ہم مسلسل، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی، نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور پھر فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. یہ پی ٹی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا. ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے
कि हुकूमत को किसी तरीके से इस सियासी एक्टिविटी से नुकसान पहुँचे, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है। इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था। जब हमने इमरान को अपना ही नेशनल असेंबली सीट में शिकस्त दिलवाया था, पूरी दुनिया में उसका हुकूमत कमज़ोरी साबित कर लिया था और लॉन्ग मार्च तैयार था, तब हमारा दोस्तों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़ों के बगैर ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च के ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। और ऑपोजिशन जो भी जमात है, चाहे वो मिलके काम कर रहे हैं या अपना सियासत कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन में क्लैरिटी हो, ऑपोजिशन में कंसिस्टेंसी हो, वरना अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑपोजिशन के जमातें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या नहीं निकला है? हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा था और PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रिकमेंडेशंस पे चल रहे थे, तो ऑपोजिशन को मुसलसल एक जीत का सिलसिला था और हुकूमत के लिए शिकस्त का सिलसिला था। हमारे कुछ दोस्तों कहते थे कि हम बॉयकॉट करते हैं, हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। और फिर पूरे कौम ने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी जोर दिया कि नहीं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे, तो फाटा से लेके पेशीन तक, पेशीन से लेके कराची तक, कराची से लेके डस्का तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जो हुकूमत जीत सकता था। ऑपोजिशन संजीदा था, अवाम हमारे बात मान रहे थे और हम हुकूमत को शिकस्त दिलवा रहे थे। फिर सेनेट इलेक्शंस आए, बॉयकॉट करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे हम उस इलेक्शंस में हिस्से लिए। नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवा के हमने उस दिन को हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा, जब कन्फ्यूजन सामने आया, जब हर एक का अपना बयानिया था, तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने ये कन्फ्यूजन्स रिजेक्ट किए हैं और जो बाई इलेक्शंस हमारा PDM के दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के बगैर लड़े हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वहाँ हुकूमत का जीत हुआ है और PDM का शिकस्त हुआ है। हम समझते हैं कि संजीदगी हो, नीयत साफ हो, अवाम के साथ दे। तारीखी बेरोज़गारी है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी महंगाई है, अवाम इस हुकूमत से निजात चलाते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। देखो, नाराज़ अरकान पे पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि वो कैसे चलना चाहते हैं और क्या पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि नाराज़ अरकान से रब्ता करे। जब तक पार्टी ना फैसला करे उस पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। अभी मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबिलाइजेशंस के लिए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और नज़रिया अपना कारकुन में अवाम के सामने लेकर आने के लिए है और एक सियासी सिलसिला में हम चल रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं कोई जॉइनिंग करवाना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में आगे जाके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे।
مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے جب میں اس قسم کی شکایتیں سنتا ہوں، اس لیے قائد عوام نے ہمیں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا، اسلامی وفاقی جمہوری نظام پاکستان میں نافذ کیا تھا، اس آئین کے تحت ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کی ریسورسز ہیں، وہ سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جہاں سے وہ ریسورس نکلتا ہے، اور پھر باقی ملک کا بھی حق ہے۔ اور بلوچستان ہو یا ہمارے ہاں ہو، گیس کے ایشو پہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، اور اٹ از ویری ویری یہ زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس استعمال کرنے کے لیے گیس نہ ملے، اور اس ناانصافی کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں۔ اگر وہ سنجیدہ ہے، وہ سیاسی انتقام کروانے میں ہے، وہ نیب کو اپنا سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہیں، اور عزت دار لوگوں کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیسز بنانے ہیں، اور اپنے جو کرپٹ ترین دوستوں ہیں، ان کے اپنے جو ATM مشینز ہیں، اپنے جو اتنے سارے سکینڈلز ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی پہلی اور آخری حکومت ہے۔ اب وہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کا جو کوشش ہے وہ ناکام رہے گا۔ پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکے۔ دنیا ٹی وی سے دنیا ایک منٹ، دنیا سے پہلے پھر سن ٹی وی پہ آتا۔ سب سے پہلے بالکل حکومت آگے ڈسٹرکٹس کو پیسہ دیتے ہیں ترقی کے لیے، اور کچھ اپنے بھی منصوبے ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا جب میں کشمور میں ادھر انٹر ہو رہا تھا، اور مجھے اتنا اچھا اور بڑا کیڈٹ کالج نظر آیا، اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آ کے اس کیڈٹ کالج کا افتتاح خود کروں گا۔ آپ جانتے ہو کہ ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کشمور کے عوام کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا منصوبہ ہے۔ ساتھ ساتھ جن سڑکوں پہ اس بار میں نے ٹریول کیا ہے، ایک چھوٹا پیچ تو ضرور وہاں بہتری کی گنجائش ہے، لیکن میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ماضی سے بہت ہی بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ کشمور میں جس طریقے سے غربت ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا سکولز میں پارٹیسپیشن، ہمارا اوور آل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا نظام ہے، اس پہ بہت اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کرپشن کی سوال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اور ماضی کی حکومتوں نے جس طریقے سے اس کو ایک سیاسی فٹ بال کا ایشو بنایا تھا، تو ہمارا اینٹی کرپشن کے نظام میں وہ جو اصل کام ہے کہ ہمیں کرپشن کو روکنا ہے، اس میں وہ افیکٹونیس نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہا، اس لیے یہ پورا نظام متنازع بن چکا ہے۔ ہمارا سندھ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر بعد ایک الیکٹرانک سسٹم انٹروڈیوس کریں گے، جس سے عوام کو الیکٹرانکلی اور ویب سائٹ کے تھرو اور ایپ کے تھرو وہ اپنے کمپلینٹس انشاءاللہ تعالی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو دے سکیں گے، تاکہ ہم ایک غیر متنازع طریقے سے اس ایشو کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔